فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يذل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ محبت، ذوق، شوق، عقیدت کے ساتھ نماز والا درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام پہلا سپارہ ہے، سورۃ البقرہ ہے، اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 26 ہے جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجاجز کو حق حق، سچ سچ، صحیح صحیح، محض اپنی رضا کی خاطر قرآن و سنت کی روشنی کے اندر گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور آپ حضرات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ سمجھنے اور سمجھانے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، ایک اعتراض تھا جو مشرکین مکہ نے کیا، اللہ رب العالمین نے اس اعتراض کا جواب دیا۔ اعتراض یہ تھا کہ دیکھیں، یہ اگر اللہ رب العالمین کی کلام ہے، اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے، تو اس میں مکھی کا تذکرہ، مچھر کی مثالیں، زمین کی آبادی کی مثالیں، جانوروں کی مثالیں، یہ بات عقل نہیں مانتی۔ وہ اتنی عظیم ذات ہے اور مثال مکھی کی دے رہی ہے۔ یہ معلوم ہوتا ہے الیاذ باللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر بیٹھ کے اس کو گھڑتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں، یاد کرتے رہتے ہیں، یہ اللہ کی کلام نہیں۔ تو اس پر اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا کہ میں اللہ اپنی ذات اور صفات کے معاملے میں اتنا غیور ہوں کہ جس طرح کا انسان ذہن رکھتا ہے اس طرح کی مثال دے کر اپنی وحدانیت، اپنی الوہیت، اپنی خالقیت و مالکیت کا تذکرہ کرتا ہوں، تاکہ اگر جس طرح کا بھی انسان ذہن کا ہو اس کو میری وحدانیت کا پتہ چل جائے، سمجھ آ جائے۔ اللہ رب العالمین نے وہی فرمایا، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ میرے اللہ رب العالمین نے فرمایا، میرا سونا پیغمبر، میرا لاڈلا پیغمبر، اپنی امت کو بتلا دیجئے اللہ میاں کیا کہوں۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، میرا سونا پیغمبر اپنی امت کو بتلا دیجئے میں اللہ مکھی تو درکنار مچھر کی مثال بیان کروں، یا مچھر سے بھی کم کی مثال، اس سے بھی زیادہ حقیر کی مثال، حقیر مخلوق کی مثال بیان کروں، میں اللہ نہیں شرماتا۔ اللہ اس مثال کے لیے انجام کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں میں دو ٹولے بنانے والا ہوں، ایک ایمان والوں کا، ایک کافروں کا نکھیڑا کرنے لگا ہوں۔ اس مثال کے ذریعے مکھی کی، مچھر کی یا اس سے کم کی مثال بیان کرنا، میرا مقصود یہ ہے کہ دونوں برابر نہ ہو جائیں، کافر بھی اور مسلمان بھی نکھیڑا کرنے لگا ہوں۔ اللہ کیسے نکھیڑا کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا
فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ۔ میرا سونا پیغمبر جو ایمان والے ہیں وہ تو یوں کہیں گے ہم نے جان لیا ہے یہ جو اللہ مثالیں بیان فرما رہے ہیں ہمارے فائدے کے لیے بیان کر رہے ہیں، اللہ جو کچھ بھی فرما رہے ہیں حق فرما رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں، اللہ ہمارے فائدے کے لیے فرما رہے ہیں۔ فرما وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا۔ میرے اللہ فرماتے ہیں میرا سونا پیغمبر اب جب کافروں کے سامنے یہ مثال بیان کی جائے گی، مشرکوں کے سامنے جب یہ مثال بیان کی جائے گی وہ فوراً کہہ دیں گے ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ کو کیا ضرورت پیش آئی ہے، رب کو کیا کام ہے اللہ ایسی مثالیں بیان کرنے کے، اللہ کیا ارادہ رکھتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اللہ کون سا ارادہ رکھتے ہیں ایسی مثالیں بیان کرنے کا، اللہ آگے ثمرہ بیان کر رہے ہیں اللہ اس سے ہوگا کیا، فرمایا یضل بہ کثیرا، میرا اللہ ان مثال بیان کرنے کا کیا فائدہ ہے، اللہ فرماتے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، میرا اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے اسے حق مانا ان کو تو میں ہدایت دے دیتا ہوں، جنہوں نے اس کے اندر حیل و حجت شروع کر دی اللہ کو کیا فائدہ ہے ایسی مثالیں بیان کرنے کا، انہیں گمراہ کر دیتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اکثر اس سے ہدایت پاتے ہیں اکثر اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں، اللہ کیا سارے گمراہ ہوتے ہیں، فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین، میرا سونا پیغمبر یہ وہ لوگ گمراہ ہوتے ہیں الا الفاسقین، فرمایا سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانا کرتے ہیں یہاں سے مراد فسق سے کفر ہے، اللہ بتلانا یہ چاہتے ہیں میرا سونا پیغمبر جن کے دلوں میں کفر آ گیا ہے وہ بندے ان مثالوں سے گمراہ ہو جاتے ہیں، اللہ کس انداز کی مثالیں بیان کرتا ہے، 17واں سپارہ ہے آخری رکوع ہے، آخری رکوع کی پہلی آیت مبارکہ رب کائنات فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اللہ فرماتے ہیں میرا سونا پیغمبر اپنی امت کو بتلا دیجئے میں مثال بیان کر رہا ہوں، یہ عام مثال نہیں ہے جس طرح دنیا میں بندہ کوئی بات سمجھاتا ہے اگر مثال کے ذریعے سمجھائی جائے تو بندے کے ذہن میں آتی ہے عقل میں آتی ہے دماغ میں جگہ کرتی ہے، اللہ بھی اپنی وحدانیت سمجھانے کے لیے مثال بیان کر رہے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں فاستمعوا له، اگر تم ہدایت چاہتے ہو میری علم مثال کو ذرا کان کھول کر توجہ سے تمام سے سنو، اللہ مثال کیا ہے، فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، میرا سونا پیغمبر انہیں بتلا دیجئے میرے علاوہ جنہیں مشکل کشا سمجھتے ہو، میرے علاوہ جنہیں تم حاجت روا سمجھتے ہو، میرے علاوہ جنہیں تم کھوٹی قسمت کھری کرنے والا سمجھتے ہو، میرے علاوہ جنہیں تم بگڑیاں بنانے والا سمجھتے ہو، میرے علاوہ جنہیں تم کارساز سمجھتے ہو، میرے علاوہ جنہیں تم روزیاں دینے والا سمجھتے ہو، اللہ کہنا کیا چاہتے ہو، فرمایا وَإِن يَخْلُقُوا ذُبَابًا،
یہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اللہ اکیلا بابا حیدر شاہ دولتالے والا نہیں پیدا کر سکتا، ربا بابا بنی والی سرکار نہیں پیدا کر سکتا، اللہ اگر ادھر رک کر جائیں پنڈی والی سرکار پر، اللہ بابا امام بری کٹھے مل جائے، لاہور چلے جائیں علی حجویری مل جائے، پیر مکی مل جائے، کراچی چلے جائیں اللہ بابا غازی مل جائے، ملتان میں خواجہ بغاول حق مل جائے، بہاؤالدین زکریا مل جائے، اللہ پاکستان والے معبود کٹھے کر لیے جائیں، ساتھ ساتھ اجمیر چلے جائیں، ہندوستان والوں کو بھی بلا لیں، اللہ فرماتے ہیں وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اور میرا سونا پیغمبری نے بتلا دیجئے صرف پاکستان والے معبود نہیں، ہندوستان والے نہیں، جتنے بھی معبود ہیں پوری دنیا کے، جو اس وقت موجود معبود ہیں، جو پہلے گزر چکے ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، سارے کے سارے معبود کٹھے کر لیے جائیں گے، جائیں زندہ بھی مردہ بھی، اللہ فرماتے ہیں وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اور میرا سونا پیغمبری نے بتلا دیجئے کھڑے معبود بھی، پڑے معبود بھی، دبائے ہوئے بھی، بنائے ہوئے بھی، میرا سونا پیغمبر سارے کے سارے کٹھے کر لیے جائیں، یہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ آگے اللہ چیلنج کر رہے ہیں، فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اللہ تیرے سمجھانے پر قربان جاواں، اپنے انداز میں سمجھانے لگا ہوں، زندہ پیر موجود ہے، جس کو معبود سمجھ رہے ہیں، مشکل کشا سمجھ رہے ہیں، زندہ موجود ہے، حلوے کی پلیٹ سامنے رکھی ہوئی ہے، یہ تناول کر رہا ہے، سامنے مریدین بیٹھے ہوئے ہیں، بیچارے زبان اپنے ہونٹوں پر پھیر رہے ہیں، شاید پیر صاحب کچھ نہ کچھ دے دے، مگر جو اوروں کی جیب کی طرف دیکھنے والا ہو وہ کسی کو کچھ نہیں دیتا، یہ بیچارے منہ پھیر رہے ہیں، ادھر سے مکھی آئی، اللہ نے مکھی میں ایسی حس رکھی ہے، دور سے اپنی غذا سونگھ لیتی ہے، اپنی مطلوبہ چیز پر پہنچ جاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ آئی نا، اس نے مانگا کوئی نہیں، ہاتھ نہیں جوڑے، منت سماجت نہیں کی، رب فرماتے ہیں وَإِن يَسْلُبْ، اپنی طاقت کے مطابق زبردستی کھینچی، جو زبردستی کھینچے اسے کیا کہتے ہو؟ ڈکیٹی ماری، گانو کوئی نہیں، ڈنڈا سوٹا بھی کوئی نہیں، چاقو چھریاں بھی کوئی نہیں، مکھی طاقتور ہے، بول دے گا مکھی طاقتور ہے، بھی کمزور ہے، پھوکا بندہ مارے تے لب دی نہیں، اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَسْلُبْ، اس نے زبردستی کھینچا، اپنی طاقت کے مطابق کھینچا، زور سے کھینچا، اپنا حصہ اٹھایا، اللہ فرماتے ہیں پھر کیا ہوگا، شیئن، پوری پلیٹ بھی نہیں، تھوڑا سا ذرہ برابر اٹھایا ہے، یہ سارے کٹھے ہو جائیں، مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اللہ فرماتے ہیں یَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، جو اپنی طاقت کے مطابق اس نے کھینچا، زور سے اپنا حصہ لے کر دوڑنے لگی ہے، سارے کٹھے ہو جائیں، منت سماجت کریں، ہاتھ جوڑیں، اگر کہے بابا او مہربانی کر جی، اگر ان وہابیوں کو پتہ چل گیا ہے میں مکھی سے بھی کوئی چیز واپسی نہیں کر سکتا، میری عزت کا جنازہ نکل جائے گا، مہربانی کر ہاتھ جوڑے، اس کے پاؤں پڑ جائے، منت کرے، ڈنڈے سوٹے مارے، کلیشنے دکھائے، زور لگائے، سارے کے سارے مل جائیں، جو مکھی نے اٹھایا ہے یہ واپسی بھی نہیں کر سکتے، جو مکھی زبردستی کھینچ کے جائے یہ واپسی نہیں کر سکتے، تجھے بیٹا کیسے دیں گے، مکھی سے اتنے کمزور ہیں،
اس سے اس اپنی چیز اٹھائی ہوئی واپسی نہیں کر سکتے، تیری بگڑیاں کیسے بنائیں گے، تیری قسمتیں کیسے جگائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں او کائنات والو، ضعف الطالب والمطلوب، عبادت کرنے والا بھی کمزور، عبادت کرانے والا بھی کمزور۔ دوسری مثال رب کائنات نے بیان کی ہے، 22واں سپارہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ فاطر، اللہ فرماتے ہیں والذین تدعون من دونہ، جنہیں تم مشکل کشا سمجھتے ہو، حاجت روا سمجھتے ہو، بگڑیاں بنانے والا سمجھتے ہو، کھوٹی قسمت کھری کرنے والا سمجھتے ہو، ما یملکون من قطمیر، کھجور اندر گٹھلی اوپر باریک سا پردہ، جنہیں تم مشکل کشا سمجھتے ہو، یہ اس پردے کے مالک بھی نہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں میں مثالیں اس لیے بیان کرتا ہوں تاکہ تمہیں ہدایت مل جائے۔ توجہ کرنی ہے، سمجھ نہیں آئی اپنے شیخ کے انداز پہ سمجھانے لگا ہوں۔ مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ شیخ کی قبر پر کروڑاں رحمتیں نازل فرمائے، فرمایا کرتے تھے اللہ تو یہ بھی تو کہہ سکتا تھا ما یملکون من شیء، ما یملکون من ذرۃ، کسی شے کے مالک نہیں، کسی ذرے کے مالک نہیں۔ قطمیر کھجور اندر گٹھلی اوپر باریک سا پردہ، اللہ فرماتے اس کے مالک نہیں۔ پھر فرمایا کرتے تھے لوگوں کھجور کو سمجھ لینا قبر کی طرح، گٹھلی کو سمجھ لینا میت کی طرح، جو اوپر باریک پردہ ہوتا ہے اسے سمجھ لینا کفن کی طرح۔ جن کو تم مشکل کشا سمجھتے ہو وہ اپنے کفنوں کے مالک بھی کوئی نہیں۔ جو کفن کا مالک نہیں ہے وہ بگڑی کیسے بنائے گا، وہ بیٹیاں اور بیٹے کیسے دے گا۔ پھر میں اس کو اپنے استادوں کی طرز پر سمجھانے لگا ہوں، توجہ فرما ما یملکون من قطمیر، اگر سمجھ آ جائے ایسے جملوں میں لذت آئے، ہون تک میں نہیں آکھا تے ہون سبحان اللہ سے یہ سمجھ آوے نہ آوے پھر مرضی ہے، یہ نہ ہو میں اتنی محنت کر کے وہ سمجھانے لگا ہوں پھر دکھ لگے گا اگر آپ کو سمجھ بھی آئے اور آپ خاموش رہیں۔ توجہ فرما ما یملکون من قطمیر، کھجور کو سمجھنا قبر کی طرح، گٹھلی کو سمجھنا میت کی طرح، اوپر جو باریک پردہ ہوتا ہے اسے سمجھنا کفن کی طرح۔ اللہ سمجھانا چاہتے ہیں او کائنات والو، جس طرح کھجور ایک قسم کی نہیں ہے، کئی قسموں کی کھجوریں ہیں، اس طرح قبر کی جگہ بھی، قبر کی زمین بھی ایک قسم کی۔ آپ کے علاقے میں بہت سخت ہے، ہمارے علاقے میں چلے جاؤ زیادہ سے زیادہ 1.5 سے 2 گھنٹے بڑی مشکل سے لگتے ہیں، قبر تیار ہو جاتی ہے، اور قبر بھی وہ سامی والی۔ جو پرانے لوگ جنہوں نے دیکھی وہ بخوبی جانتے ہیں یہ ڈبل قبر کی محنت ہوتی ہے۔ اور کسی اور علاقے میں چلے جاؤ پہاڑی علاقے میں تو سارا دل لگ جاتا ہے قبر کھودتے کھودتے، مٹی ایک جیسی، اور بولتے کیوں نہیں ہو؟ نہیں، یہ جو گٹھلی ہے اس کو سمجھ لینا میت کی طرح، یہ بھی ایک قسم کی نہیں ہے، کوئی بڑی ہے کوئی چھوٹی ہے، کوئی باریک ہے کوئی موٹی ہے، اور جو اوپر باریک پردہ ہے یہ ایک ہی رنگ کا ہے، باریک بھی ایک قسم کا ہے، کلر بھی ایک ہے، یہ لال نہیں ہوتا، یہ کالا نہیں ہوتا، سبز نہیں ہوتا۔ اللہ فرمانا یوں چاہتے ہیں او کائنات والو، اگر چودھری مر جائے کفن کا کپڑا وہی لٹھے والا، اگر بادشاہ مر جائے کفن کا کپڑا وہی لٹھے والا، اگر کوئی جاگیردار مر جائے، کوئی غریب مزدوری لگانے والا، ریڑھی چلانے والا مر جائے، روڈ پر گلیوں میں جھاڑو دینے والا اگر فوت ہو جائے، اس کے لیے بھی کفن کے وہی کپڑے ہیں جو امیر آدمی کے ہیں۔
اللہ بتلانا چاہتے ہیں ما یملکون من قطمیر، او کائنات والو جنہیں تم پکارتے ہو، جنہیں تم بلاتے ہو، وہ تمہارے وہ اپنے کفنوں کے مالک بھی نہیں۔ تیسری مثال اللہ بیان کرتے ہیں، فرمایا میرا پیغمبر انہیں بتلا دیجئے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خالصاً سائغاً للشاربین۔ میں اپنے انداز میں سمجھانے لگا ہوں، رب کائنات فرماتے ہیں میرا سونا پیغمبر انہیں بتلا دیجئے جن جانوروں کا تم پی رہے ہو، دودھ پی رہے ہو، جن جانوروں کا ذرا ان کی طرف نظر تو کیجئے، من بین فرث ودم لبنا خالصا، 14واں سپارہ ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ یہ گائیں، یہ بکری، یہ بھیڑ، یہ آج کل کے دور کی یہ بھینس، یہ کھا چو کر رہی ہے، کھا ونڈا رہی ہے، کھا تو کھل رہی ہے، بھوسا رہی ہے، خشک گھاس کھا رہی ہے، سبز گھاس کھا رہی ہے۔ جب اس کے منہ میں جاتا ہے میں اپنی رحمت کے پنکھے چلا دیتا ہوں۔ میں نے اس کے پیٹ کے اندر 4 پنکھے لگا دیے ہیں، وہ ایسی میری قدرت کے پنکھے ہیں، نہ وہ بجلیوں پر چلتے ہیں نہ وہ سولر پر چلتے ہیں، بس میری قدرت سے وہ چلتے رہتے ہیں۔ اگر تو اس کا پیٹ چاک کر لے تجھے کوئی پنکھا نظر نہیں آئے گا، ان پنکھوں کے پر نظر نہیں آئیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ او کائنات والو پھر ان پنکھوں کے آگے میں نے 4 نہریں بنا دی ہیں، ایک دودھ کی نہر ہے، ایک پیشاب کی نہر ہے، ایک گوبر کی نہر ہے، ایک خون کی نہر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے ان کے سامنے اپنی قدرت کی چھانیاں لگا دی ہیں، یہ ایک دوسرے میں ملتے نہیں، ایک ہی غذا سے گوبر بھی بن رہی ہے، ایک ہی غذا سے پیشاب بھی بن رہا ہے، ایک ہی غذا سے خون بھی بن رہا ہے، اسی غذا سے خالص دودھ بھی بن رہا ہے۔ اللہ فرماتے من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ میں نے ان چاروں کو علیحدہ علیحدہ کر دیا، ملنے نہیں دیا۔ اگر میں تجھے کہہ دوں یہ پیشاب دودھ میں مل جائے، پیشاب خون میں مل جائے، تجھے کہوں دنیا جہان کی طاقتیں لگا لے، دنیا جہان کی سینسیں ملا لے، دنیا جہان کی لیبارٹریوں میں لے جائے، پیشاب کا اثر اس خون سے، پیشاب کا اثر اس دودھ سے جدا نہیں کر سکتا جس کو میں اللہ نے ملنے نہیں دیا ہے، مکس نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں جہاں سے دودھ آتا ہے ان بوتلوں کا منہ نیچے کر دیا ہے، نیچے کا کوئی نہیں ڈھکن، کوئی نہیں بند کرنے کے زہری اسباب کوئی نہیں، منہ بھی نیچے ہے۔ اگر میں تجھے کہوں تو بوتل میں کوئی چیز ڈالے پھر اوندا کرے، ڈھکن بند نہ کرے، ایک قطرہ نہیں بچتا۔ میری قدرت دیکھ، ایک قطرہ نیچے نہیں آتا، وہ دوڑ رہی ہے تب بھی ایک قطرہ نیچے نہیں آتا، وہ اپنے تھنوں پر پورا پورا وزن دے دے تب بھی ایک قطرہ نیچے نہیں آتا۔ اللہ کب آتا ہے؟ فرمایا جب تو ہاتھ لگائے گا پھر میں دودھ کی نہریں جاری کر دوں گا۔ رب فرماتے ہیں من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ میرا اللہ اس سے مسئلہ کیا سمجھا رہے ہو؟ آپ نے جو فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا۔
يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين۔ میرا اللہ اس سے مسئلہ کیا سمجھانے لگے ہو؟ توجہ کائنات والو، دولتالے والو، میرے جملے ذرا دل کی تختیوں پر نوٹ کر کے جانا۔ اللہ بتلانا چاہتے ہیں جس گائے کا تو دودھ پی رہا ہے، جس بکری کا تو دودھ پی رہا ہے، جس بھینس کا تو دودھ پی رہا ہے، اس بھینس کے اندر پیشاب بھی موجود ہے، اس گائے کے اندر پیشاب بھی موجود ہے، اس کے اندر گوبر بھی موجود ہے، اس میں خون بھی موجود ہے، خالص دودھ کر کے میں نے دیا ہے تجھے۔ اگر اور گائے کا نہیں، اور جانور کا نہیں، اسی جانور کا جس کا دودھ تو نے دہیا ہے، تیری آنکھوں کے سامنے ایک قطرہ پیشاب کا اسی دودھ میں چلا جائے، پوری بالٹی بھری ہوئی ہے، ایک قطرہ اور جانور کا نہیں، اسی جانور کا اس میں چلا جائے، یا ایک قطرہ خون کا چلا جائے، یا تھوڑی سی گوبر چلی جائے، بتلاؤ کون غیرت والا ہے جو دیکھنے کے بعد بھی اس دودھ کو پیے گا؟ پیے گا کوئی؟ بھئی اور جانور کا نہیں ہے، اسی جانور کا ہے۔ کہتا ہے نہیں، حرام ہو گیا ہے، ایک قطرہ خون کا آیا تیرے لیے حرام، ایک قطرہ پیشاب کا آیا تیرے میرے لیے حرام، ذرہ برابر گوبر آئی تیرے میرے لیے حرام ہے۔ اللہ کہتے ہیں او کائنات والو، من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین، تیری غیرت اتنی ہے اسی گائے کا، اسی بھینس کا، اسی بکری کا ذرہ برابر خون یا پیشاب یا گوبر کی ملاوٹ تو برداشت نہیں کرتا، میں تو خود غیور ہوں، میں کیسے برداشت کروں گا کہ میری پکار میں میرے نبیوں، میرے ولیوں، میرے صحابہ، میرے بزرگوں کے تو واسطے وسیلے دیتا رہے؟ میں اللہ کیسے برداشت؟ ادھر نماز میں تو نے تحیہ کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ خاص کر تیری ہی عبادت کریں گے اور کرتے ہیں، اللہ خاص کر تجھ ہی سے مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے، یہ وعدہ کر رہا ہے، اور پھر میری عبادت میں میرے سے مانگنے میں ملاوٹ کرے، میں اللہ برداشت نہیں کرتا۔ اس سے اور بھی کافی مثالیں خالق کائنات نے بیان کی ہیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا